آپ کی ساری کیسٹ ہم لوگ ریکارڈ رکھتے ہیں بس. ہاں الحمدللہ. میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں. دیکھیے اچھا کوئی بات نہیں, ہمارے پاس تو آپ ہیں. حامد و مسلم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قول. آمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کائنات کا خالق, مالک اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے کون سی چیزیں روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے. کل ہم لوگ ڈسکس کیے تھے, اس سے پہلے جو ہم لوگ روزے کی سیریز جو کر رہے ہیں, روزے کے فوائد دنیا اور آخرت کے لحاظ سے, روزے میں اللہ تعالیٰ کیا کیا برکتیں نازل کرتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے روزے کی اہمیت, اس پر بھی بات ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ بھی باتیں ہوئی کل سحری کے تعلق سے, اور پھر روزے کے تعلق سے چند مسائل. آج انشاءاللہ ان مسائل پر بات کریں گے ہم. کون سی چیزیں روزے کی حالت میں جائز ہے اسلام میں مسلمان کے لیے. ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے جو آیت پڑھا دیکھیے آپ, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا پرنسپل ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی چیز پر اتنی ذمہ داری, کسی شخص پر اتنی ذمہ داری یا اتنا بوجھ یا پھر اتنی رسپانسبلٹی نہیں ڈالتا ہے, بٹ جتنا کہ وہ بیئر کر سکتے ہیں اتنا ہی کرتا ہے. ہاں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ارے یہ تو ہمارے پاس ہم پر اوور برڈن ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ اللہ کے لحاظ, اللہ کو معلوم ہے اللہ کیا کر رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے قرآن میں, یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسانوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے. تو ہم لوگ کبھی یہ سمجھ جاتے ہیں ارے یہ تو مشکل ہے, یہ کیا ہے, اتنی مصیبت ہے, اتنا کرنا پڑتا ہے کیا اسلام میں آنے کے بعد. یہ سب شیطانی وسوسے ہیں. حقیقت میں وہ بہت آسان ہے اور بہت سمپل ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مہربان ہے. جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے, اتنی گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت کو برسا رہا ہے اور اپنے غصے کو تھامے ہوئے ہے, کبھی کبھی اس کا چھوٹا سا نظارہ اس کا پیش کر دیتا ہے تو پوری دنیا ہل جاتی ہے. تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے بلکہ آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے شریعت کے معاملے میں بھی, اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے. والدین دیکھیے آپ, چاہے وہ کتنے بھی پریشانی میں ہوں لیکن اپنے بچوں کو اچھی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ والدین ہیں, اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیا ہے ان کے دلوں میں. یہ تو اللہ 70 والدین سے بھی زیادہ, ماں باپ سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے. سب والدین کو پیدا کرنے والا وہی ہے. تو اس کے پاس تو اور رحمت ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے انسانیت کی طرف. ایک چیز جو جائز ہے اسلام میں روزے کی حالت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے میں ہم منہ میں پانی لیتے ہیں, ناک میں پانی لیتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جائز ہے. ایون تو پانی کا کچھ ٹیسٹ ہوتا ہے تو روزہ ٹوٹتا ہے کیا؟ اس سے نہیں ٹوٹتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وضو کیا جاتا تھا روزے کی حالت میں. ہاں اتنی تعلیم دے دی گئی, جب آپ پانی لیتے ہو ناک میں تو اس وقت حد سے زیادہ اس کو نہ چڑھائیں, جسٹ اوپر لے کر اپنی ناک صاف کر لیں روزے کی حالت میں. وہ بالغ فی الاستنشاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کی حالت میں نہ ہو تو اچھی طریقے سے آپ ناک میں پانی چڑھائیں اور اس کو صاف کریں.
یہ طریقہ ہے ناک صاف کرنے کا، لیکن روزے کی حالت میں بالکل لائٹ طور پر کرنا چاہیے. یہ ایک چیز ضروری ہے. اور پھر اسی طریقے سے اسلام میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ بعض لوگ بہت زیادہ غلو کر دیتے ہیں، حد سے زیادہ. ارے آپ تیل بھی نہیں لگا سکتے، ارے آپ نہا بھی نہیں سکتے، ارے آپ کیا ہے سرما بھی نہیں لگا سکتے، ارے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. یہ سب چیزیں، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، یہ سب چیزیں باتیں جو کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. انشاءاللہ ہم قرآن حدیث کے مطابق ہم آ کر بات کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایون تیل لگانا بھی سر میں روزے کی حالت میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے خوشبو کا لگانا وہ بھی جائز ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث میں نہیں فرمایا کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو خوشبو نہ لگایا کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر کوئی چیز کو ہم اگر حرام کہیں گے، خوشبو لگانا حرام ہے، تو اس کے لیے دلیل ہونا بہت ضروری ہے. یہ اسلام کا ایک اصول ہے، اسلام کا ایک پرنسپل ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ تیل لگانا حرام ہے روزے کی حالت میں، اس کی دلیل ہونا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے یا پھر حدیث سے. نہانا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پوچھیں کہ ہم کو دلیل بتائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کیا. سب سے امپورٹنٹ چیزیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یعنی خوشبو لگانا کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بالکل جائز چیز ہے. پھر اسی طریقے سے گرمی کی وجہ سے یہاں پر تو ہم لوگ ہمیشہ 24/7 اے سی میں ہوتے ہیں. جن لوگوں کے پاس اے سی نہیں ہوتا ہے، گرمی جب سخت ہوتی ہے تو وہ سر پر پانی ڈال لیتے ہیں، تو وہ جائز ہے، بالکل جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصب الماء علی رأسی من الحر وهو صائم. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، گرمی کی وجہ سے، اتنی گرمی ہوتی ہے عرب کنٹریز میں، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر پانی ڈال لیا کرتے تھے روزے کی حالت میں. اور یہ سب چیزیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے اب میں تھوڑی باریکی کی طرف جاتا ہوں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسلامی معاملات میں، اسلامی ٹاپکس پر، اسلامک ایشوز پر، فقہی ایشوز پر جب بات کرتے ہیں تو ارے یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ویسی باتیں کیوں کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سب چیزیں کھول کر بیان کرنا بہت ضروری ہے، پبلک کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ شرماتے ہیں اس میں، جبکہ اسلام میں لا حیا فی الدین، دینی مسئلے میں حیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کو کھول کر بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگ سمجھے دین کو. اتنی باریکی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، امیزنگ چیز ہے. آپ کہ بعض اوقات ہوتا ہے انسانی تقاضے کے مطابق کہ انسان صبح ہوتی ہے اور سحری کا وقت آتا ہے، لیکن وہ جنوبی ہوتا ہے. جنوبی مینز ناپاک ہوتا ہے آدمی، اس کو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. تو اس وقت دو چیزیں کر سکتا ہے وہ، کوئی ایک چیز کر سکتا ہے دونوں میں سے، اگر ایسا سچویشن آ جائے. اور وہ ایک ہی چیز کر سکتا ہے، یا تو سحری کھا سکتا ہے یا پھر اس کو نہانے کا ٹائم ہے. اگر وہ نہا لے تو سحری چھوٹ جائے گی، سحری کھا لے تو نہانا چھوٹ جائے گا. ایسی صورت میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، آپ دیکھیے کون فرماتی ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوج مطہرہ ہے امہات المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ کبھی ہوتا تھا ہم لوگ صبح کرتے تھے اور پھر اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے ہم پر غسل واجب ہو جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، اگر ٹائم نہیں ہوتا، بالکل کم وقت ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سحری کر لیتے، اس کے بعد پھر غسل کرتے. یہ اسلام کا طریقہ ہے. اگر آپ نہانے جائیں گے اور پھر سحری کا وقت ہو جائے گا تو پورے دن بھوکے رہیں گے بغیر سحری کے روزے کے، تو یہ مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے جو اللہ تعالیٰ ہے نا، اللہ تعالیٰ دین میں آسانی چاہتا ہے، انسان کے لیے آسان بنا کر پیش کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. ایسی اگر حالت آ جائے، ایسا اگر سچویشن آ جائے تو پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد پھر غسل کر لیں، پھر فجر کی نماز پڑھ لیں. فجر کی نماز تو بغیر غسل کے ناممکن ہے، سحری جائز ہے بغیر غسل کے، نو پرابلم انشاءاللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا ہوتا تھا، ایون صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر دریافت کرتے تھے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ دو سچویشن ایسی آ گئی تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے چاہیے پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد غسل کر لیں. پھر اسی طریقے سے پچھنا لگانا، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پچھنا عربی میں حجامہ کہتے ہیں، اور آج کل یہ بہت عام چیز ہے لوگوں میں. وہ جو کپنگ ہوتی، دیکھیے خون نکالا جاتا کپس کے ذریعے، کپنگ کے ذریعے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا یہ سب.
تو روزے کی حالت میں ایسا نکالا جا سکتا ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بات یہی ہے، اس میں دو رائے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی بات راجح ہے، یہی بات سب سے اوپر ہے کہ جائز ہے اگر انسان طاقتور ہو. اگر خون جیسا آج کل بلڈ ٹیسٹ کے لیے روزے کی حالت میں بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے کیا؟ اس کی حالت دیکھی جائے گی، اس کا سچویشن دیکھا جائے گا. اگر بلڈ نکالنے پر اگر کمزوری آ جائے، بی پی آ سکتا ہے، اس کو گر جا سکتا ہے، تو اس وقت نہ نکالا جائے، روزے کے بعد یا روزے سے پہلے نکالا جا سکتا ہے. ہاں اگر وہ طاقتور ہے الحمدللہ اٹس فائن، نو پرابلم. اس کو وہ کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ ٹیک کیئر کر سکوں گا اپنے آپ کا، تو انشاءاللہ روزے کی حالت میں خون نکالا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن ہر آدمی ڈفرینٹ ہے، اس میں اس کا لحاظ کیا جائے، اس وقت مسلمان ڈاکٹر سے پوچھ لیا جائے. ہاں تو وہ لوگ بلڈ پریشر ہر چیز دیکھ کر وہ سب بتا دیتے ہیں آپ کو. تو انشاءاللہ آدمی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن بیسکلی حرام ہے یا جائز ہے، یہ چیز بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے. کیا بلڈ ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے، خون نکالا جا سکتا ہے کیا پیشنٹ کا؟ ہاں، لیکن اس کی حالت کے مطابق سچویشن دیکھ کر. پھر اسی طریقے سے یہ بھی کہا جاتا ہے یہ سرما یا پھر کاجل جو بھی آپ کہتے ہیں، وہ سب چیزیں لگانا جائز ہے. جائز ہے، بہتر ہے نہ لگائیں، لیکن یہ چیزیں جائز ہے، یہ چیزیں لگانا جائز ہے. ہاں اگر آئی ڈراپس ڈال رہے ہیں اور اس کا اثر اگر آپ کو حلق میں محسوس ہو رہا ہے تو اس وقت جائز نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے آپ. تو کھانے سے سحری کے وقت کر لیں وہ، یا پھر افطار کے بعد کر لیں. اگر حلق میں محسوس ہو رہا ہے یہ چیزوں کا تو اوائڈ کریں، زیادہ بہتر ہے. مگر اس کو حرام تو نہیں کہا گیا، بہتر ہے کہ اوائڈ کریں. اگر کوئی کرتا ہے اور حلق میں اس کا کڑواہٹ یا پھر اس کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے تو اس کو تھوک دے، نہ نگلے نہ. پھر اسی طریقے سے پھر یہ بھی آتا ہے، انسان یہ سب بشری تقاضے ہیں، یاد رکھیے ہم لوگ کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہم لوگ انسانی ہیں ہم لوگ. اور یہ سب چیزیں صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمپینین سے سب سے بیسٹ فالوورز دنیا کے جو ہوتے ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز. ان سے یہ سب چیزیں ہوتی تھی اور وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے، اس لیے کہ یہ سب انسانی تھے، کوئی فرشتوں کی دنیا میں نہیں گزاری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے. تو حضرت عائشہ بوسہ دینا، بیوی کو بوسہ دینا روزے کی حالت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ جیسے کہ کل میں آپ کو بتانا بھول گیا روزے کا مطلب کیا ہے. انگلش سیشن میں بتا دیا تھا میں، روزے کا مطلب یہ ہے کھانے پینے سے رکنا، دو چیزوں سے رکنا اسی کو روزہ کہلاتا ہے. مین چیزیں کھانا پینا اور پھر جو جماع صحبت یہ سب جو ہوتی ہے نا اس سے رکنا، اسی کا نام روزہ ہے. اپنی خواہشات کو دبا کر کنٹرول کر روزے کی حالت میں رکنا، وہ اس کو روزہ کہے. اور کب سے کب تک؟ فجر صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک، اسی کا نام روزہ ہے. تو کیا بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے اسلام میں روزے کی حالت میں؟ بالکل جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عائشہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المومنین وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مجھ کو بوسہ دیا کرتے تھے، نو پرابلم. ہاں یہ بھی ایک ہے کہ، اور ایک حدیث ہے، آتھینٹک حدیث ہے، ایک صحابی آتے ہیں نوجوان، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کیا بیوی کو بوسہ دیا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی آپ جائیے. پھر ایک دوسرے صحابی آئے جو ضعیف تھے، انہوں نے پوچھا کیا بوسہ دینا جائز ہے اسلام میں روزے کی حالت میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹس اوکے، نو پرابلم، جائز ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جوان لوگ سب رک جائیں اور ضعیف جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جائز ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، ہر وہ آدمی جو اپنے آپ پر کنٹرول رکھ سکتا ہے، چاہے وہ بوڑھا ہو، بڑی ایج والے ہوں، یا پھر جوان ہو یا ادھیڑ عمر کے ہو، اگر آپ کو اپنے آپ پر کنٹرول ہے اور اس حالت میں اگر آپ بوسہ دے رہے ہیں بیوی کو، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ سب جائز چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے صاحبزادے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ، ان کے ایک صاحبزادے تھے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے، عمر بن ابی سلمہ، وہ آ کر پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول کیا بیوی کو روزے کی حالت میں بوسہ دینا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ تمہاری ماں ہے، ان سے پوچھ لو آپ کو معلوم ہو جائے گا. ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ وہیں پر کھڑی ہوئی تھی، ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں.
تو یہ صاحب بھی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے کیا ہے، آپ کے گناہیں تو بخش دیے گئے، آپ کچھ بھی کرو اس میں کچھ بھی وہ ہونے والا نہیں ہے، تو سب آپ کے لیے جائز ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، لیکن اسلام نے اس کو جائز قرار دیا اس لیے میں یہ کرتا ہوں. تو بیویوں کو بوسہ دینا یا گلے لگانا یہ سب جائز ہے، مگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے، خیال کیا جائے کہ ہم صحبت جمع تک نہ پہنچ جائے. اگر وہ ہو جائے پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا پڑے گا، تو وہ بھی یاد رکھ لیجئے. تو اپنے آپ کو کنٹرول کریں. ہاں مگر بیسک چیز جائز ہے. کیا؟ ہاں جائز ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون؟ دوسرے خلیفہ یہ امت کے، جو 12 سال سے زیادہ خلیفہ تھے، سب سے ون آف دا گریٹسٹ خلیفہ آن دس ارتھ. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت بڑا کام ہو گیا مجھ سے روزے کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بوسہ دے دیا، کس کر دیا میری بیوی کو روزے کی حالت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا روزے کی حالت میں کلی کرنا جائز ہے کیا؟ پوچھتے ہیں. تو ہاں اٹس اوکے، نو پرابلم، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو سب چیزیں جائز ہیں، لیکن اتنا ہے کہ ہم اپنے حد میں رہیں اور پھر اس سے زیادہ تجاوز نہ کر جائیں، وہ اس کا لحاظ رکھا جائے، اپنے آپ پر کنٹرول ہو، پھر انشاءاللہ جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا ان چیزوں سے. پھر ہاں میں انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گا آگے جا کر کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور پھر اس کی کیا کیا پینالٹیز ہے وہ بھی بتاؤں گا. مگر یہ سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، صرف انٹر کورس سے حرام ہو جاتا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر کیا ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑتے ہیں اس سے. انشاءاللہ وہ روزہ کن چیزوں سے باطل ہوتا ہے وہ ٹاپک پر میں اس میں بات کروں گا. اس کے بعد پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے مسواک کرنا. مسواک کریں، یا پھر آج کل کے زمانے میں برش کہہ لیں. مسواک تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، اور مسواک کرنا روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے، کوئی حرام چیز نہیں ہے. پھر اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا روزے کی حالت میں بہتر ہے نہ کریں. ہاں اگر کوئی آدمی کو ضروری ہے اور کرنا ہے تو کر لیں، مگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے، اس بات کا خیال کیا جائے کہ وہ حلق سے نہ اترے، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اگر آپ برش بھی کر رہے ہیں روزے کی حالت میں، میک شور کریں، آپ بہتر ہے نہ کریں، لیکن اگر کرنا ہی ہو تو کر لیں، مگر میک شور کریں کہ آپ کے حلق سے نہ اترے ہو پیسٹ. اس کا خیال بہت ضروری ہے، ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس پر. اور مسواک کرنا، برش کرنا اسلام میں روزے کی حالت میں جائز ہے، بہتر ہے نہ کریں. اگر کرنا ہی ہو جیسے میں نے کہہ دیا وہ برابر ہے. پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مزہ چکھا جاتا ہے، لیڈیز جو پکاتے ہیں یا پھر جینٹس بھی کچھ پکاتے ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو وہ جائز ہے یا روزے کی حالت میں؟ ہاں جائز ہے، مگر اس کو نگل نہ لے، جس زبان پر رکھ کر اس کو تھوک دیا جائے، وہ کوئی چیز نہ اترے حلق سے، اس کا خیال رکھا جائے، ورنہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پھر اسی طریقے سے بعض لوگ اتنا غلو کر دیتے ہیں روزے کی حالت میں، تھوک کو بھی تھوک دیتے ہیں، وہ سلائیوا جس کو کہتے ہیں وہ بھی آتا ہے تو اس کو تھوک دیتے ہیں روزے کی حالت میں. وہ کہتے ہیں ارے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سلائیوا سے تھوک سے سب روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ نکل سکتے ہیں، وہ جسم کا ایک حصہ ہے. اس کو اگر تھوکنے بیٹھے ہیں کتنا دن بھر صرف وہی تھوکتے رہیں گے، تو سب ایسی باتیں نہیں ہیں، آپ اپنی نارمل زندگی گزار سکتے ہیں اس مسئلے میں. تو یہ چیزیں ہیں، انشاءاللہ باقی کی چیزیں ہم بعد میں اسی طریقے سے کیا ہے مہندی وغیرہ لگانا اسلام میں جائز ہے روزے کی حالت میں؟ ہاں بالکل جائز ہے انشاءاللہ. اللہ عالم. شکر، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اے اللہ ہم کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کر. اے اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں
ہم کو عزت کی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی عزت کی زندگی عطا کر. اے اللہ ہر قسم کی ذلت اور رسوائی سے ہم کو بچا دنیا اور آخرت میں. اے اللہ ہم کو کامیابی کی زندگی عطا کر دنیا اور آخرت میں. اے اللہ ہم کو جنت عطا کر اور جہنم سے بچا اور قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کر دے. اے اللہ ہم کو معاف کر دے. ہمارے دانستہ یا نادانستہ گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے اور اس کو معاف کر دے. اے اللہ ہم کو ہر قسم کی مصیبت سے بچا, ہر قسم کی بیماریوں سے بچا. ہماری حفاظت فرما دنیا اور آخرت میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اینی کوشچن؟ کوئی سوال ہے؟ جی چلانا انشاءاللہ. تو ہم کوئی سوال ہے؟ خیریت میں ابھی انمیوٹ کروں گا سب کو. ہیلو, کسی کو کوئی سوال ہے؟ ہیلو. تو انشاءاللہ پھر کل ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے, کوئی ڈاؤٹ ہے ان چیزوں میں؟ شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک اللہم ونتوب الیک.